سب سے پہلے آپ اپنا فون بند کیجئے، اپنی بیٹی کے گھر روز فون مت کیجئے، اور جب آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو اس کو رات کو اپنے گھر پہ مت رکائیے، اپنے گھر پہ مت روکیے رات کو۔ آپ کی بیٹی کا کام ہے وہ آپ سے ملے، اپنے شوہر کے ساتھ آئے، ملے اور واپس چلی جائے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے یا بہو ہے، جو بھی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو بیٹی کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ رات کو اپنی ماں کے گھر پہ رکے، اس کو اپنے گھر آنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، اپنے سسرال میں رہنا ہے، تو اپنی نائٹ اس کو اپنے سسرال میں ہی گزارنی ہے۔ ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ مت رکھیں راتوں کو۔ فون کر کر کے بار بار سسرال میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی، تم نے کیا کیا، تم یوں کر دو، تم وہ کر دو، یہ مشورے مفت کے جو آپ دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کو، خدا را اس سے بھی گریز کیجئے۔ یہ بھی آپ کی بیٹیوں کے گھروں کو توڑنے میں سر فہرست چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ماؤں کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور شادی پتہ نہیں کیوں کروا دیتی ہیں، تو ان کے لیے ایک مفید مشورہ یہ ہے کہ وہ ایسے داماد کا انتخاب کریں جس کا کوئی فیملی ممبر نہ ہو، بے سہارا لڑکا ہو، اور ظاہر ہے آپ کو نہ ساس چاہیے ہوگی، نہ نندیں چاہیے ہوں گی، نہ اس کا کوئی اور خاندان چاہیے ہوگا، اور آپ یہ چاہ رہی ہوں گی کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ فوراً جو ہے وہ اپنا شوہر لے کے کہیں الگ ہو جائے، تو یہ بات غلط ہے کہ آپ ایسا چاہیں گی۔ حقیقت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پیرنٹس کو خود ہی اپنے بیٹے کو الگ سے ایک سسٹم بنا کے دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سسٹم خود لے کے چلے، لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس میں صرف ماؤں کو یہی کہوں گی کہ جب آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی بیٹی کو بیاہ کے دے رہے ہیں تو حوصلہ رکھیے، اور بیٹی کو بار بار فون کر کے اپنے گھر مت بلائیں، راتوں کو اپنے گھر پہ نہ رکوائیں، اور جو سسرال کی باتیں یہاں وہاں مت پھیلائیں، اس سسرال میں انٹرسٹ نہ لیں، اور پھر جو آپ کے گھر کے رولز ہیں وہ اپنی بیٹی کے سسرال میں امپلیمنٹ نہ کروائیں کہ میرے گھر میں تو یوں ہوتا تھا، آپ کے گھر میں یوں نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ سب کچھ آپ شادی سے پہلے دیکھ لیتی کہ آپ کے گھر میں کیسا ہوتا ہے اور سسرال میں کیسا ہوتا ہے، یہ میچ ہوتا ہے نہیں میچ ہوتا ہے، تو آپ یہ سب چیزیں دیکھ بھال کے شادی کریں۔ اور اگر یہ تمام چیزیں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ کسی یتیم خانے میں جائیں، وہاں سے کوئی اچھا انسان، اکیلا انسان آپ ڈھونڈ لیں اپنی بیٹی کے لیے، اور اس کو بھی آپ اپنے گھر پہ لے آئیے، شادی کروا دیجیے اپنی بیٹی کی، اور گھر داماد رکھیے۔ جب گھر داماد رہے گا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور کسی کی زندگی بھی نہیں خراب ہوگی۔ تو میرا بہت ہی مخلصانہ سا یہ مشورہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو برا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ میں نے ساری حقیقت پہ مبنی باتیں کی ہیں، یہی سب کچھ میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہے، اور جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ زندگیوں کو بہتر بنا کے چلیے، زندگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ کے، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے چلیے۔ اور جب رشتہ بناتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ رشتہ ہے، اور اس رشتے سے آپ نے خوشیاں ڈھونڈنی ہیں، اس رشتے کے لیے آپ نے جو ہے وہ جنگ نہیں لڑنی ہے، کوئی آپ نے اپنے ساتھ ایسا پارٹنر نہیں ڈھونڈا کہ جس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، آپ نے ایک محبت کا سفر لے کے چلنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں سائڈ سے کمپرومائز ہو، اور دونوں سائڈ سے اچھے طریقے سے لائف کو لے کے چلا جائے۔ شادی کا مطلب خاندانوں میں خوشیاں، زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، شادی کا مطلب فائٹ نہیں ہے، دنگا فساد نہیں ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا نہیں ہے۔ اور میں یہی کہوں گی، میری تو خواہش ہی یہ ہے کہ شادیاں جن لوگوں کی ہوتی ہیں بہت اچھے طریقے سے ہوں، دونوں خاندان بہت خوش ہوں، اور جس کا جتنا رول ہے وہ اتنا ہی رول ادا کرے، اس سے زیادہ آگے کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے، کیونکہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی کسی دوسرے خاندان میں جاتی ہے، تمام وہی چیزیں اس کو وہاں پہ فالو کرنی ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں وہ کرتی ہوئی آئی ہے، وہ اس کو سسرال میں فالو نہیں کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر گھر کا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک رول ہے۔ تو آپ سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں،
ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی آپ کو بات بری لگی ہو، لیکن میں نے ساری باتیں حقیقت پہ مبنی کی ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ برائی معاشرے میں کم ہو، معاشرے میں گھروں میں محبت ہو، اور ایک دوسرے کا احساس ہو، ایک دوسرے سے محبت کی جائے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔